ہم میلاد منانے والے میلاد منا کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کی اولاد نہیں مانتے، بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ اسی لیے میلاد مناتے ہیں۔ وہ ضرور بشر ہیں مگر بے مثل اور بے مثال بشر ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست عدلیہ کے حوالے سے جس کارروائی میں مشغول ہے، اس میں یہ میلاد شریف کی کانفرنس حضرت شاہ عبدالحق صاحب اور علماء اہل سنت کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم سب کہ جس طرح عدلیہ کو آپ آئین کے دیگر معاملات میں پابند کر رہے ہیں، اسی طرح عدلیہ کو یہ بھی پابند کیا جائے کہ وہ دین میں مداخلت نہ کرے۔ دین میں مداخلت نہ حکومت کرے، نہ عدلیہ کرے، نہ کوئی اور ادارہ کرے۔ ایک مقدمہ سپریم کورٹ نے سازشی طور پر فیصلہ سنا کر تمام اسلامیان پاکستان کو مضطرب کیا، آزردہ کیا، دل آزاری کی۔ 2 مرتبہ ریویو ہو چکا، مگر سازشی ٹولہ، کیونکہ چیف جسٹس نے وہ فیصلہ خود نہیں لکھا، ان کو عربی اردو اس طرح لکھنی نہیں آتی، جس کسی نے لکھا ہے وہ سنایا گیا کہ اہل سنت کا اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ہم کسی ایسے فیصلے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کا جب دل چاہے آپ رات کو عدالت لگا لیں، لیکن نبی کی عزت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے تاخیری حربے استعمال نہ کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق جس طرح وعدہ کیا ہے کہ تمام غلط الفاظ حذف کریں گے، صحیح فیصلہ فوراً سنایا جائے۔ اور جس طرح قراردادیں پیش کی گئیں، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان بنانے والے اہل سنت ہیں، تحریک پاکستان کے قائد اعظم کا ساتھ دینے والے اہل سنت ہیں، آج ان کے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں ہو رہا؟ حکمران کرسی کے متوالے ہیں، مگر انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت زندہ ہیں، وہ پاکستان بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کو بچا بھی سکتے ہیں۔ بلوچستان میں حکمرانوں کا جو سلوک ہے وہ بھی تشویشناک ہے۔ بجلی کے حوالے سے لوگوں پر بجلی کے بم گرانے والے اپنی قبروں کو بھول گئے ہیں۔ شاید انہیں نبی کا فرمان معلوم نہیں کہ جو ظلم کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اگلی بات مجھے یہ کرنی ہے، اہل سنت و جماعت، ہم لوگ نبی پاک اور ان کے صحابہ کے طریقے والے ہیں۔ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان نے جس طرح ہماری ترجمانی کی، آج ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ احمد رضا کیوں ضروری ہے۔ ہمارے تمام لوگوں کو، بچوں کو، نئی نسل کو متعارف کرانا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ بکواس کرنے والوں کو حکومت لگام نہیں دے رہی، ان کے لیے صرف ان کی اپنی ذات عزیز ہے۔ کوئی چیف جسٹس کو یا آرمی چیف کو
یا ملک کے کسی سربراہ کو کچھ کہے تو پاتال سے بھی نکال لاتے ہیں۔ یہاں صحابہ و اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو لگام دو، ورنہ پھر لوگ خود جج بن جائیں گے، پھر خود فیصلہ کریں گے، پھر لوگوں کو الزام نہ دینا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارا کل بھی یہی موقف تھا، آج بھی یہی موقف ہے کہ ہم اپنے نبی کی ناموس کے پہرے دار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ حکومت نے اگر ختم نبوت کے معاملے میں یا ناموس رسالت کے معاملے میں کوئی منفی بات کی تو ایسی حکومت کو بھی مسترد کریں گے، ایسی عدالت کو بھی مسترد کریں گے اور اس کے فیصلے کو بھی مسترد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل سنت پھر متحد ہوں اور متحد ہو کر دنیا کو بتا دیں کہ نبی کے غلام جب جمع ہوتے ہیں تو وہ سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے شہدائے میلاد کو جو اسی میدان میں شہادت پا گئے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز ہم سب کو بننا چاہیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی حفاظت، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں سب کو ایک آواز ہونا چاہیے۔ شہدائے مستونگ، ان کے لیے بھی گزشتہ سال عید میلاد النبی کے موقع پر جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ اجتماع یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہاں نبی کا میلاد منانے والوں کو حقوق بھی ملنے چاہیے، تحفظ بھی ملنا چاہیے۔ حکمرانوں نے وعدہ کیا تھا راستے صاف ہوں گے، جلوس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے۔ لیکن وہ کچھ بھی کر لیں، ہم میلاد مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ جماعت اہل سنت 1956 میں بنی، 68 سال ہو گئے۔ یہ 1499واں عید میلاد النبی، اگلے سال 1500 سالہ عید میلاد النبی منایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، میڈیا عید میلاد النبی کا احترام کیا کرے۔ ان دنوں میں فضول پروگرام ناچ گانے کے پیش کرنا توہین کی بات ہے۔ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، اس موقع پر خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے قائدین جو اسٹیج پر موجود ہیں اور جتنی عوام اہل سنت ہے، ترانہ اہل سنت پیش کیا جا رہا ہے۔ 2-3 شعر حافظ بلال قادری صاحب تشریف لائیں اور تمام علماء کرام یکجہتی کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور جھنڈے ہاتھوں میں ہیں، جھنڈوں کو لے جائیں۔ جھنڈے نہیں ہیں ہاتھوں میں تو اپنے ہاتھوں کو پھریرا بنائیں اور آئیے اظہار یکجہتی فرمائیں۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا ہو، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج